الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ سورہ ابراہیم قرآن کریم کا 14واں سورہ ہے۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھے اور ان دونوں رکعتوں میں 2 سورے پڑھے، ایک رکعت میں سورہ ابراہیم اور دوسری رکعت میں سورہ ہجر، جو 2 سورے پڑھے گا لم یصبہ فقر ابدا، وہ کبھی بھی فقر کا شکار نہیں ہوگا، ولا جنون ولا بلوا، اور وہ دیوانگی کا شکار نہیں ہوگا اور بلاؤں کا شکار نہیں ہوگا۔ البتہ یہ سارے فائدے ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کے ارادے سے تلاوت کرتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ عزیزو، ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو اپنی باتوں پر ثابت رہتے ہیں، اپنے عقیدے میں ثابت رہتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، خداوند عالم ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہیں قول ثابت کے ذریعے سے۔ عزیزو، جو ہمارے پاس ایمان جیسی دولت ہے یہ کبھی ثابت ہوتی ہے، یہ دولت کبھی ثابت نہیں ہوتی، کبھی پائیدار ہوتی ہے، کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے من الایمان ما ہوا مستقر فی القلوب
من الایمان ما ہوا مستقر و ثابت فی القلوب، ایمان ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دلوں کے اندر سما جاتا ہے، مستقر ہو جاتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے، پھر وہ دل کے مرکز میں بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے ایمان نکل نہیں پاتا، وہ اندر تک گہرائیوں تک سما جاتا ہے۔ اب اس ایمان کے دل سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک قسم اس طرح کی ہے، لیکن فرمائے وَمِنْهُ عَوَارِ بَيْنَ الصُّدُورِ وَالْقُلُوبِ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، لیکن ایمان کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جو وقتی طور پر دل اور سینوں کے بیچ میں ہوا کرتا ہے۔ عواری بین القلوب والصدور الی اجل معلوم، ایک وقت مقررہ تک انسان ایمان کی بات کرتا ہے، ایمان کی تعریف کرتا ہے، خود اپنے مومن ہونے کی بڑائی کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تو ثابت قدم ہوں، میں تو مومن ہوں، لیکن ایک وقت مقررہ تھا، اس کے بعد معلوم ہوا جناب بہک گئے، بدل گئے، راستہ چھوڑ دیا، اہل بیت سے منحرف ہو گئے، قرآن سے الگ ہو گئے، دین سے بالکل دور ہو گئے۔ اب تک کا جو ایمان تھا وہ ایمان کون سا ایمان کہلاتا ہے؟ ایمان غیر مستقر، وہ ایمان جو عاریہ ہے، جو وقتی ہے۔ ایک وہ ایمان ہے جو ثابت رہتا ہے، یہ وہ ایمان ہے جو غیر ثابت ہے۔ عزیزو، جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا پر ایمان رکھنے والے بھی دو ہی طرح کے لوگ تھے، اور یہ راز شاید نہ کھلتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا راز نہیں کھل پاتا ہے۔ جب کہیں کوئی مشکلات ہوتی ہے تو وہاں آ کے راز کھلتا ہے، مشکلات کے موقع پہ۔ اور اسی کی طرف امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں بھی اشارہ فرمایا تھا کہ لوگ یہ دنیا کے پجاری ہیں، جی عبید الدنیا فرمایا ہے، اور جو دین کا نام لیتے ہیں، اکثریت کی نظر میں دین ایک ٹیسٹ کی چیز ہے، لذت کی چیز ہے۔ وَالدِّينُ لَعَقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ کربلا میں فرمایا تھا، میدان کربلا میں، کہ دین مزے کے لیے ہے، ٹیسٹ کے لیے ہے۔ میں دیندار ہوں، میں متدین ہوں، اسلام، لیکن اذا محسو بالبلا، جب بلاؤں میں انسان گھر جاتا ہے اس وقت ایمان کی ارزش معلوم ہوتی ہے۔ ایمان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب مشکلات میں بھی انسان ثابت قدم رہے، اس وقت تذبذب نہ ہو، اس وقت تردد نہ ہو، اس وقت شک و شبہے میں مبتلا نہ ہو، اس وقت استقامت دکھائے، اس وقت وہ حوصلے سے ثابت قدم رہے۔ زہرائے مرضیہ حجت الہیہ ہیں، آپ کی محبت، آپ کی معرفت کائنات کے اوپر فرض ہے۔ کائنات کیا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی امتیں دنیا سے گئی ہیں، ہر ایک پر معرفت زہرا واجب تھی، لیکن بی بی پہ ایمان رکھنے والے دو طرح کے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیغمبر کی حیات میں یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے پکے ماننے والے ہیں، آپ سے کبھی الگ نہیں ہوں گے،
اور کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہم آپ کے دین پر باقی رہیں گے، کبھی قرآن کو نہ چھوڑیں گے، اطرت کو نہ چھوڑیں گے۔ لیکن بعد وفات رسول ان کے ایمان کا اندازہ لگ گیا۔ خود بی بی نے فرماتی کہ قلت ما قلت علی معرفت منی بالخذلۃ التي خامرتکم، مجھے معلوم تھا کہ تمہارے ایمان کے اندر غدر، فریب، دھوکے بازی یہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلا جب میرے بابا چلے گئے، یعنی لوگوں کو معلوم ہوا، بی بی تو خود جانتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حجت الہیہ کی معرفت واجب ہے، ضروری ہے۔ بی بی حجت الہیہ میں سے۔ عزیزو، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں حجت کی عظمت پہ زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حجت الہیہ کی کیا عظمت ہے۔ فرماتے ہیں جب تک حجت الہیہ نہ ہو کائنات تاریک ہے، کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب تک حجت الہیہ کی پیروی نہ کرو گے ظلم ہی ظلم ہوگا، سرکشی ہی سرکشی ہوگی، ہر ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونا چاہے گا، تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ فرماتے ہیں قد طلع طالع، حجت الہی آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کا واقعی سورج جگمگانے لگا ہے۔ قد طلع طالع ولمع لامع، حجت الہی کو اگر لوگ ماننے لگے، ان کی پیروی کرنے لگے، لمع لامع، کائنات میں روشنی پھیل جائے، ایک چمکنے والی چیز لوگوں کے درمیان آ جائے، نور دینے والی چیز۔ نور وہی چیز دے سکتی ہے جو خود نور رکھتی ہو۔ نور دینے والی چیز کے اندر خود صلاحیت ہو تو جو نور ہوگا وہ خود نورانی اور دوسروں کو بھی نور عطا کرنے والا ہوگا۔ فرمایا حجت الہیہ جب سامنے آ جاتی ہے تو روشن کر دیتی ہے کائنات کو۔ واللہ لائع، حجت الہیہ جب ظاہر ہو جاتی ہے تو سارے ظلم کا خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ ظالم اپنا دامن بچاتے ہیں، چھپنے کی جگہ دیکھتے ہیں کہ حجت الہیہ آ گئی ہے، لہذا کہیں ہماری نوبت نہ آ جائے، ہمارا حساب کتاب نہ ہونے لگے۔ لا لائع، فرماتے ہیں کہ وَاعْتَدَلَ مائل، حجت الہیہ آ جائے تو منحرف انسان راہ راست پر آ جاتا ہے۔ وَاعْتَدَلَ مائل، حجت الہیہ کو تسلیم کر لو تو پھر یاد رکھو کہ ہدایت ہی ہدایت ہے، وہ صراط مستقیم کو دکھاتا ہے۔ حجت اعتدل مائلون واستبدل اللہ بقوم قوما، فرماتے ہیں میرے سامنے بھی تاریک دور گزرے ہیں بعد وفات رسول، تاریکیوں سے بھرے ہوئے۔ تاریکی یہ وہ تاریکی نہیں ہے جو روشنی کے چلے جانے سے ہے، ظلم کی تاریکی، بے تک اور غلط فیصلوں کی تاریکی۔ ہر ایک اپنی خواہشات کے ذریعے سے دین کو سمجھ رہا ہے، دین کو سمجھا رہا تھا۔ یہ خواہشات کی تاریکیاں، لا دینی کی تاریکیاں، فرماتے ہیں کہ
میرے پہلے جتنے دور گزرے ہیں بعد وفات رسول، ان میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور خاص طور پر تیسرا دور تو نہایت تاریکی کا دور تھا، بنی امیہ کا دور تھا۔ بنی امیہ کے دور میں کیا تھا؟ وہ کہتے تھے بیت المال لوگوں کا نہیں، وہ ہمارا ہے۔ لوگوں کے جو کھیت ہوتے تھے کہتے تھے تم اپنے جانوروں کو نہیں چراؤ گے، ہم چرائیں گے تمہارے کھیت میں۔ دوسروں کے جانور کو ہکا کے لے کے خود چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کون ہے جو ہم سے سوال کرے اور ہم سے اپنے جانوروں کا مطالبہ کرے۔ مال خدا کو لوٹ رہے تھے، ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ مولائے کائنات فرماتے یہ سارے تاریکی ادوار ہیں، اندھیرے میں گمراہیوں میں لوگ تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ استبدل بقوم قوما، اس قوم کو ایک دوسری قوم سے بدل دیا۔ میرے حمایتی اگرچہ کم ہیں مگر وہ میرے نقش قدم پر جمے ہوئے ہیں، اسی راہ راست پر قائم۔ ان کے دل میں جو ایمان ہے وہ ایمان ثابت ہے۔ مولائے کائنات اگر کسی کی تعریف فرما دے تو کتنی عظمت ہے۔ فرماتے وَاسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْمًا، بنی امیہ کے دور کے لوگوں کو اللہ نے ہٹا دیا اور میرے لیے زمینہ فراہم کر دیا، میرے لیے راہ ہموار کر دی، اور میرے کچھ بہت ہی زیادہ ماننے والے، پیروی کرنے والے وفادار ہیں، ان کو میں قوم کہہ رہا ہوں، قوم کی حیثیت دے رہا ہوں۔ وَيَوْمٍ بِيَوْمٍ يَوْمًا، اب وہ دور چلا گیا جس دور میں ظلم ہوتا تھا۔ میں جتنے دن حکومت میں رہوں گا، عزیزو بہت کم رہنے دیا مولا علی کو۔ اب مولا علی کی تاریخ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، 4 سال کچھ مہینے، 4 سال کچھ مہینے مولا علی کو رہنے دیا، اور اس 4 سال کے اندر بھی کیا کیا؟ کہیں جنگ صفین ہے، کہیں جنگ نہروان ہے، کہیں جنگ جمل ہے، مختلف چیزوں میں مولا کو الجھائے رکھا۔ لیکن 4 سال جو حکومت کی ہے، حجت الہیہ نے جو حکومت کی ہے، آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کسی نے ایک اینٹ بھی غصب کی ہوگی میں اسے واپس لے آؤں گا اور اپنے ہی دور میں واپس لاؤں گا، کوشش کروں گا۔ عزیزو روایت بتاتی ہے کہ ما کان بالکوفۃ الا ناعما، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، کہ کوفہ میں ہر انسان علی کے دور میں خوشحال نظر آ رہا تھا۔ علی کے دور میں ہر شخص خوشحال، ناعمن، خوشحال، ناعم یہ عین سے ہے، اس کے معنی خوشحالی کے ہیں۔ وَإِنَّ لَعَدْنَاهُمْ لَيَأْكُلُ الْبُرَّ، معمولی سا معمولی انسان بہترین قسم کا غلہ استعمال کرتا تھا، بہترین قسم کا گندم کھاتا تھا۔ وَيَجْلِسُ فِي الظِّلِّ، ہر آدمی کے پاس اپنا ذاتی گھر ہوتا تھا۔ مولا کے دور میں یہ بات تھی، جتنے بھی تھے سب کے لیے گھر کا انتظام کر دیا مولا نے، ایک ایک غریب کا۔ وہ 4 سال کے اندر دیکھیے آپ، وَيَشْرَبُ مِن مَّاءِ الْفُرَاتِ، اور ہر ایک کے گھر تک شیریں پانی پہنچتا تھا، میٹھا پانی پہنچتا تھا۔ یہ مولا جس کے پاس بڑا گھر ہوتا تھا، مولا خاص طور پر اس کے گھر میں جاتے تھے، ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے اور کہتے تھے تمہارا گھر بڑا ہے، تم اس بڑے گھر سے فائدہ اٹھاؤ، اور دیکھو تمہیں بہت بڑا گھر نہیں چاہیے، اگر تمہارا گھر بڑا ہے
تو اس سے آخرت کے گھر کو بڑا بناؤ. کیا کرو؟ تقریب الضیوف، گھروں میں پروگرام رکھو، اس کے اندر ہمارے تذکرے ہوں، ہماری گفتگو ہو، مہمانوں کو بلاؤ، ہمارا تذکرہ ہوگا، ہماری باتیں وہاں تک پہنچاؤ گے تو اس بڑے گھر سے تم آخرت کا گھر بنا لو گے. تصل بحر الارحام، تم رشتہ داروں میں دیکھو تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو ایسا نہیں کہ تم بھی پشت کر لو وہ بھی پشت کرے، اپنے گھر میں بلاؤ ایسے لوگوں کو اور تعلقات کو ٹھیک کراؤ. اللہ نے اگر تمہیں بڑا گھر دیا تو اس سے فائدہ. دیکھیے مولا کیسے اپنے دور میں حکومت کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ دور ختم کیا. اب یہ 4 سال کا عرصہ ہے حضرت کا، اس دور کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے وہ دور ختم کیا اور اب حجت الہی لوگوں کے سامنے ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْأَئِمَّةُ، ائمہ ہی قوام خلق اللہ، جو معصوم ہستیاں ہیں در حقیقت اللہ کی مخلوق کی تدبیر کرنے والے یہی ہیں. مخلوق الہی خلقت پروردگار کی نگہبانی اور محافظت کا کام یہ معصومین کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انما الائمۃ قوام خلق اللہ، یہ ائمہ معصوم ہستیاں خلق الہی کے محافظ ہوتے ہیں، یہ مدبر ہوتے ہیں، کائنات کو چلانے والے معصوم ہستیاں ہوتی ہیں. وَعُرَفَاءُ عِبَادِ اللَّهِ، جو اللہ کے بندوں کے ایک ایک کام سے اور ایک ایک فعل سے واقف ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک ضروریات کو جانتے ہیں. مولائے کائنات نہج البلاغہ میں اتنا فرمانے کے بعد حجت الہی کی عظمت کو بتاتے ہیں. فرماتے ہیں لا يدخل الجنت الا من عرفهم، جنت میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا جب تک حجت الہیہ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے، وہ حجت کو نہ پہچان لے. وَعَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ، امام بھی اسے پہچانے کہ ہاں تم میرے ماننے والے ہو. دونوں طرف سے اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام کی معرفت رکھتا ہوں تو اس دعوے کی تصدیق امام کریں گے، اس دعوے کی تصدیق حجت الہی کریں گے. عرفہم وعرفوہ، امام بھی پہچان لے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے اور وہ امام کو پہچانے. وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُ وَأَنْكَرُوهُ، اور دوزخ میں وہی جائے گا جس کو حجت نے پہچاننے سے انکار کر دیا. إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُ وَأَنْكَرُوهُ، وہ بھی حجت کے پہچاننے سے خود بھی انکار کر رہا ہو کہ ہاں میں نے تو ان کو نہیں مانا، ان کو میں نے حجت تسلیم ہی نہیں کیا، وہ بھی یہ کہے. کتنی عظیم بات ہے حجت الہی کی معرفت. زہرائے مرضیہ اللہ کی حجتوں میں ایک عظیم حجت. بحار الانوار میں ایک روایت نقل کی ہے
اور صاحب خصائص فاطمیہ نے بہار کے حوالے سے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اس کی بہترین تفصیل لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ ہی صدیقۃ الکبریٰ، فاطمہ ہی عظیم صدیقہ کبریٰ ہیں، ایک عظیم صدیقہ ہیں۔ کائنات میں فاطمہ سے بڑھ کر کوئی صدیقہ نہیں ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد پیغمبر فرماتے علیہا دارت القرون الاولی، میری بیٹی فاطمہ کی معرفت پر گزشتہ قرن گردش کرتے رہے ہیں۔ قرن کہتے ہیں صدی کو، قرن کہتے ہیں امتوں کو، قرن کہتے ہیں انسان کی عمر کو، یعنی گزشتہ صدیاں جتنی تھیں ان سب پر، ان صدیوں میں رہنے والوں پر جناب زہرا کی معرفت فرض تھی، اور معرفت زہرا پہ وہ گردش کرتی تھی صدیاں۔ اسی طرح سے اگر اس کے معنی عمر کے لیے جائیں تو گزشتہ جتنے اقوام تھے، جتنی ملتیں تھیں، ان کی عمر زہرائے مرضیہ کے تذکرے پر گزرتی تھی، وہ بھی زہرا کا تذکرہ کرتے تھے۔ گویا گزشتہ امتیں مکلف تھی، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ زہرائے مرضیہ کی معرفت حاصل کریں۔ علیہا دارت القرون الاولی۔ عزیزو، آپ ذرا دیکھیں، ملاحظہ کریں، جناب زہرائے مرضیہ خلیفہ نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، ہاں امام نہیں ہیں، مگر حجت الہیہ ہیں۔ جیسے ایک نبی کے ذریعے سے کائنات چلتی ہے کہ اگر وہ نبی نہ ہو تو زمین پھٹ جائے اور دنیا سما جائے، چونکہ معرفت امام کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی، امام کے وجود کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی، لہذا معرفت واجب ہے۔ ہر امت جو عہدہ ایک خلیفہ کا ہے، جو عہدہ ایک نبی کا ہے، جو اولو العزم پیغمبر کا ہے، پروردگار عالم نے وہ عہدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ جناب زہرائے مرضیہ کی معرفت پہ کائنات گردش کرتی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ رسولوں میں، نبیوں میں جو اولو العزم ہوتے ہیں، آپ کو تو معلوم اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر، ان کے اوپر کائنات کی گردش ہوتی ہے۔ ہاں، 4 ہیں اولو العزم پیغمبر، ان کے اوپر کائنات کی گردش۔ سعادت الانبیاء علیہم دورت الرہا، اولو العزم پیغمبر انبیاء کے سردار ہوتے ہیں، اور کائنات کی گردش اولو العزم پیغمبروں سے ہوتی ہے۔ زہرائے مرضیہ کتنی عظمتوں کی مالک ہیں کہ بی بی کی معرفت پہ کائنات کی گردش ہو رہی ہے۔ علی معرفتہا دارت القرون الاولی۔ عزیزو، بی بی کی معرفت اس امت نے جو کہ بعد وفات رسول کے دور میں کیسے کیسے انہوں نے پیغمبر سے ارشادات سنے،
سفارشیں سنی کہ جگہ جگہ بیوی کا تعارف کراتے تھے، بیوی کو پہچنواتے تھے، لیکن بعد وفات رسول کیا ہوا کہ بیوی نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اپنا تعارف پھر کرائیں۔ کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ یعنی بیوی مجمع میں آئیں، مسجد نبوی میں آئیں، ہزاروں کا مجمع ہو، مہاجرین ہو، انصار ہو، اغیار ہوں، اور ان کے سامنے فرمائے اعلموا انی فاطمہ، یہ تم لوگ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا اس کی ضرورت تھی اتنا تعارف؟ عزیزو اس سب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فراموش کر گئے تھے رسول کو، رسول کی تعلیمات کو۔ اور بیوی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لما یقبر والرسول لما یقبر، ابھی رسول کو قبر میں اتارا نہیں گیا، کفن میلا نہیں ہوا کہ تم رسول کے دین سے پلٹ گئے، دین رسول سے دستبردار ہو گئے، تم نے اس طرح سے کیا۔ عزیزو دستبرداری بھی کیسی، دین رسول سے کیسے دور ہوئے؟ چند دن پہلے رسول دنیا سے جاتے ہیں اور اب بیوی کے دروازے پر آگ لا کے رکھی جاتی ہے، لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہیں، اور آواز دینے والا آواز دے کر کہتا ہے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا۔ بیوی پسے در آ کے یہ فرماتی ہیں کہ اس گھر میں حسن حسین ہیں، نواسے رسول بھی ہیں۔ اس نے کہا ہونے دو، کوئی بھی ہو، میں آگ لگا دوں گا۔ بیوی کے لیے وہی غم جو کہ وفات رسول کا غم تھا، ایک عظیم غم تھا۔ کیسا غم؟ ایسا غم کی روایت بتاتی ہے کہ معصبۃ الراس، 24 گھنٹے ہمہ وقت سر پر پٹی باندھے رہتی تھی۔ معصبۃ الراس، برابر سر پر پٹی بندھی رہتی تھی۔ ناحلۃ الجسم، اور جسم لاغر ہو چکا تھا، جسم کے اندر جان نہیں تھی، لاغر ہے جسم۔ منحدۃ الرکن، ایک ایک عضو بدن کا کمزور ہو گیا تھا، ہاتھ کمزور ہو گیا تھا کہ اٹھ نہیں سکتا تھا، پیر کمزور ہو گئے تھے کہ چل نہیں سکتی تھی، آنکھیں دھس گئی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، چلنا پھرنا دشوار تھا۔ منحدۃ الرکن، باقیت العینین، مسلسل گریا پہ گریا کرتی تھی۔ اور اس پہ بھی لوگوں نے یہ کہا اے علی آپ اپنی زوجہ سے بولیں کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ آپ دیکھیں یہی سارا غم، اور بیوی کا بدن کس قدر کمزور، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ لیکن اس کے بعد لکڑی لائی جاتی ہے، آگ لا دی جاتی ہے، اور بیوی سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابو الحسن کو بھیجو،
نہیں تو میں گھر میں آگ لگا دوں گا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ بی بی دروازے کے پاس تھیں، آواز دیا کہ اس گھر میں ابو الحسن ہیں مگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ دروازہ بند تھا۔ ایک مرتبہ آگ لگا دی گئی، آگ جلنے لگی، جلتے ہوئے دروازے پر ایک ملعون آگے بڑھا، اپنے پیروں سے دروازے پر مارا۔ دروازہ ایک طرف ہے، ایک طرف دیوار ہے، بی بی بیچ میں ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے، بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ میں ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ یہ چند ملعون اندر داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ قنفذ کو بلایا، اے قنفذ یہ تازیانہ لو، زہرا کو تازیانے سے مارو۔ ہاں عزیزو، اس ملعون نے تازیانہ لیا، تازیانہ لے کر، ہاں عزیزو روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے بازو پہ تازیانہ مارا، تازیانہ بازو میں لپٹ گیا، اور جب لپٹ گیا اس نے دوبارہ کھینچا اس کو تو یہ تازیانہ تنہا باہر نہیں آیا، زہرا کے بازوؤں کا گوشت بھی اسی کے ساتھ۔ ہاں عزیزو، اتنے مظالم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے، یہی سارے مظالم تھے کہ حسن حسین نے دیکھا، ارے آپ کے بابا علی نے دیکھا۔ ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آتا ہے کہ غسل دے کر زمین میں قبر کھود کر زمین کے اندر اتارا جاتا ہے، سر مبارک کو زمین پر رکھا جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے آقا، ذرا امام زین العابدین سے پوچھئے، انہوں نے اپنے بابا کو دفن تو کیا لیکن سر نہیں تھا جسے زمین پر رکھتے، سر نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسد سے کہا ذرا دور ہو جاؤ، اب یہ آپ قبر کے اندر ہیں، بابا پہ گریا کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، ذرا حسین کی مظلومیت کو دیکھو۔ یقیناً جناب مولا کائنات نے حسین کی مظلومیت کو فراموش نہیں کیا، یاد تھا یہی میرا بیٹا حسین جو اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا، اسی کے سر کو کبھی نوکے نیزہ پہ بلند کیا جائے گا، کبھی گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، کبھی تشت میں ابن زیاد کے سامنے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، ہر انسان کی مشکلات کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود ہمارے ماحول کو بہتر سے بہتر قرار دے، ہمارے گھر کی فضا کو ایک دینی فضا قرار دے۔ معبود پرچم اسلام و تشیع کو بلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کو کامیابی عنایت فرما، مظلوموں کو فتح یابی عنایت فرما، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔
معبود علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ معبود مریضوں کو شفائے عاجل مرحمت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی